آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی کہ 1974 کا جو فیصلہ تھا وہ یک طرفہ اور سیاسی نہیں تھا. اب تو وہ فیصلہ بھی چھپ کر منظر عام پہ آ چکا ہے اور ہر پاکستانی کے دستیاب ہے، وہ پڑھ سکتا ہے اس کو. لیکن کیا ریاست کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کے ایمان کفر کا فیصلہ کرے؟ یہ اسمبلی میں موجود اس وقت کے جو ارکان تھے وہ کوئی مفتی یا علماء کرام تھے جو فیصلہ کریں گے یہ بندہ مسلمان یہ بندہ کافر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی اور اسلامی مملکت ہے. اگر یہ دستور کے مطابق، آئین کے مطابق سیکولر سٹیٹ ہوتی، ڈکلیئرڈ ہوتی، تو ہم اور تناظر میں اس میں بات کرتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب خلافت کا دور شروع ہوا ہے تو خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جو بولڈ سٹیپ لیا اور امپلیمنٹیشن کی اس فیصلے کی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر روانہ فرما دیا تھا، تو پہلا لشکر جیسے ابھی ذکر ہوا وہ جنگ یمامہ والا تھا. اور ریاست کے پہلے خلیفہ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ مسلمہ کذاب، اسود انسی اور اس کے علاوہ بھی ہے ایک طلحہ اسدی. جی ہاں، طلحہ اسدی. تو ان 3-4 مدعیان نبوت اور بمع منکرین زکوٰۃ کے سب کے خلاف انہوں نے ریاست کے خلیفہ بلا فصل پہلے نے جو بولڈ سٹیپ لے کے جو فیصلہ اناؤنس کیا وہ یہی تھا. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری انسان نے اس پہ مختلف رائے رکھی، لیکن پہلے امیر خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم فرما کر پردہ فرما گئے ہیں وہاں اس لشکر کو نہیں روک سکتا. آج کے حالات کے تناظر میں، گلوبلائزیشن کے تناظر میں، سویلائزیشن کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر کون سی اتھارٹی ہوگی جو ایک اسلامی ریاست میں، ایک مسلم ریاست میں یہ ڈکلیئر نہیں کرے گی کہ جناب یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے. ہم مان لیتے ہیں کہ اسمبلی میں غالب اکثریت جو ہے وہ علماء کی نہیں ہے، لیکن 1974 میں جو فیصلہ آیا اس میں تو سب کے سب علماء بھی تھے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے افراد بھی تھے. لیکن اس سے بڑھ کر ملت اسلامیہ نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ تمام کے تمام نے اس پر ایک موقف دیا ملت اسلامیہ کے نام سے جو چھپ کر آ چکا ہے اور سب لوگوں کی دسترس میں ہے. اس میں ایک متفقہ موقف دیا گیا کہ یہ ہمارا موقف ہے. اس موقف کو اسمبلی میں پیش کیا گیا اور جیسے ابھی کہا گیا کہ اسمبلی نے اس پر جرا کی، اس کو دیکھا اور قادیانیوں کو اس اعتبار سے بھی الگ کیا گیا کہ وہ اپنے دعووں کے مطابق، اپنے پیشوا مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کے مطابق اپنے آپ کو خود امت مسلمہ سے الگ کر چکے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ سے پہلے ہی الگ کر چکے ہیں تو پھر وہ مصر کیوں ہیں کہ امت مسلمہ میں رہیں؟ اور پھر کوئی اتھارٹی تو ہوگی نا دنیا میں، کوئی جج تو ہوگا نا جو فیصلہ کرے گا. میرا اور آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے تو معاشرہ کہے گا، قانون کہے گا، گھر والے باہر والے کہیں گے کہ کسی تیسرے آدمی سے فیصلہ کرا لے. تو کوئی اتھارٹی تو دنیا میں ہوگی کہ جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ نہیں جناب لا اینڈ آرڈر کریٹ نہ ہو، انارکی نہ پیدا ہو، آپ آپس میں نہ لڑیں، ہم آپ کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر یہ فیصلہ علماء کا محض ہوتا تو کہا جاتا یہ محض علماء کا فیصلہ ہے، مذہبی طبقات نے یہ فیصلہ دیا ہے. تو جب اسمبلی نے جرا کے بعد یحییٰ بختیار کی جس جرا کا ذکر کیا گیا ہے آپ صرف اتنی سی نکال کے پڑھ لیں، آپ کو کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اتنی لاجک ہے اس میں. تو جناب دنیا میں کوئی اتھارٹی ہوتی ہے اور ایک اسلامی معاشرے میں، ایک جمہوری معاشرے میں یہاں رہتے ہوئے ہمارے پاس اسمبلی سے بڑی اتھارٹی نہیں ہے کہ جس کے بنائے ہوئے
یا وضع کیے ہوئے آئین کے تحت ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، جب اس کے ماتحت ہم باقی شہری حقوق لے رہے ہیں تو کسی اقلیت کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیتی تسلیم نہ کرے؟ اور اگر انہوں نے اقلیت تسلیم نہیں کرنا تھا تو پھر وہ 1974 میں اسمبلی میں کیوں آئے؟ بہت خوب. وہ نہ آتے، وہ کہتے ہم نہیں مانتے، اسمبلی کو ہی نہیں مانتے. اور اگر اسمبلی کو مان لیا ہے، عملاً مان لیا، تو پھر آنے کے بعد اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنا، یہ تو آج کی پریا پنچایت بھی کہتی ہے جی پہلے آپ پلین پیپر پر لکھ کر دے دیں دونوں فریق. تو اسمبلی میں آنے کا مطلب یہی تھا کہ جناب مرزا ناصر صاحب نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ ہم یہ فیصلہ تسلیم کریں گے. وہ فیصلہ تسلیم نہیں کر رہے اور وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں کوئی اقلیت، کوئی طبقہ ایسا آپ بتا دیں جو وہ اس کی اصل نہ ہو اور وہ اس کا دعویٰ رکھتا ہو یا اس کا کلیم کرے، جیسے قادیانی اسلام کا ٹائٹل استعمال کر کے مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں اور اسلام کا بھی استحصال ہو رہا ہے اور قانون کی وائلیشن نہیں بلکہ مکمل طور پر بغاوت ہو رہی ہے. چیمہ صاحب میں ایک بات آپ کی تھوڑی سی اگر فرمائیے گا. تھوڑی سی اس کو تھوڑا سمجھیے گا. چیمہ صاحب آپ کو یاد ہے کہ اس میں انہوں نے قادیانیوں نے اپنا جو موقف ہے اپنے مذہب کے جو انہوں نے وہاں محضر نامہ بھی وہاں تقسیم کیا، محضر نامہ تقسیم پوری قومی اسمبلی میں پیش کیا، ان کو روکا نہیں کہ کریں تقسیم. ایک بات اس میں بالکل ویری بگننگ جب یہ شروع ہوا ان کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا جب اسمبلی میں بحث شروع ہوئی تو یہی اس نے مرزا ناصر نے یہ سوال کیا کہ صاحب کسی بھی شخص کو کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے. تو یہ بختیار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی شخص کو کسی بھی ادارے کو، لیکن آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا آپ دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو آپ کافر کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کہتے. اس پہ وہ پھنس گیا اور اس پہ وہ جو آئینہ کمالات اسلام کا صفحہ نمبر 547 اور 548 جو انہوں نے پہلے پیش کیا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے، اس پہ ساری اسمبلی کھڑی ہو گئی اور وہ انکار ہی نہیں کر سکتا تھا، آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے. تو اس یعنی بہت اچھا سوال انہوں نے کیا کہ پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ بھی آپ کہیں. تو مرزا قادری کی کتابوں میں بے شمار جگہ پہ انہوں نے ان مسلمانوں کو کافر کہا ہے کہ جو ان کو نبی نہیں